اگلا سوال یہ ہے کہ عید نماز سے پہلے بیٹھ کر تقریر کرنا یا خطبہ دینا کیسا آگے؟ یہ غلط ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم ان میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بری رسم ہے جس کا تذکرہ صحیح بخاری کے اندر کتاب العیدین کے اندر ایک باب ہے، باب الخروج الی المصلی۔ وہاں پر ایک طویل حدیث مبارکہ ہے کہ یہ بری رسم سب سے پہلے کیسے ایجاد ہوئی اور صحابہ کرام نے اس پر کیا رد عمل پیش کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے یہ بری رسم عید نماز سے پہلے خطبے کا سلسلہ، پہلے تقریر کا سلسلہ، سب سے پہلے یہ کام کیا تھا مروان بن حکم نے، خلیفہ مروان بن حکم نے سب سے پہلے انہوں نے کیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ کام شروع کیا، عید کے دن وہ آئے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو مروان بن حکم نے پہلے تقریر کرنے کا ارادہ کیا تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دامن سے پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ یہ کیا کرتے ہو، یہ کہاں سے لائے ہو؟ تو مروان بن حکم نے ایک عذر پیش کیا، اور میں سمجھتا ہوں اس دور میں جتنے مولویان کرام ہیں وہی عذر پیش کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ ہم جو نماز کے بعد خطبہ دیتے ہیں اس میں لوگ بیٹھتے نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ نماز سے پہلے بھی تقریر کر لوں۔ اب یہ عذر جو اس دور کے مولوی کر کے اپنے دل کو مطمئن کرتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ دل کو مطمئن کرنے والا عذر نہیں ہے، یہ عذر مروان بن حکم نے بھی پیش کیا تھا، لیکن صحابی رسول سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ خاموش نہیں ہوئے کہ ٹھیک ہے آپ کا عذر معقول ہے۔ فرمایا کہ نہیں، غیرتم واللہ، اللہ کی قسم تم نے نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کو بدل ڈالا ہے۔ یعنی کہ جو بندہ نماز عید کی نماز سے پہلے تقریر کرتا ہے، پہلے خطبہ دیتا ہے، ایسے انسان کے لیے صحابی کی فتویٰ ہے یہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا بلکہ یہ اللہ کے دین کو بدل رہا ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو بدل رہا ہے۔ تو یعنی کہ نماز عید سے پہلے خطبہ دینا، تقریر کرنا، یہ انتہائی معیوب کام ہے۔ ایسا انسان ثواب کے بجائے گناہ کماتا ہے۔ آپ کہیں اگر کسی کو دیکھتے ہو اسے تنبیہ کرو، سمجھاؤ کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔